باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس جہاں سے حکم میں ہونا چاہیے میں کروں باب التحري ليلة القدر في الوقت باب العمل في العشر باب التحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر فيه عن عبادة رضي الله عنه. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. آپ کو بتایا تھا کہ ليلة القدر کو تلاش کرو وتر میں عشرۂ اواخر تو یہاں وتر آیا یہ تخصیص ہے عشرۂ اواخر آیا یہ تعمیم ہے کہ سبع ہو یا اس سے پہلے اب وہ ليلة القدر کے بارے میں ابن عمر حضرت ابی بن کعب ابن مسعود رضی اللہ عنہ سب کہتے ہیں کہ زیادہ امید ہے 27 رمضان میں اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ یہ فی کل رمضان اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہر رمضان میں ہے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے ہر حصے میں ہو سکتی ہے قرآن کریم سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ليلة القدر رمضان میں ہے اگرچہ ابو حنیفہ سے ایک قول مروی ہے کہ انہا تدور فی جمیع السنۃ پورے سال میں لیکن رمضان میں ہے اور قرآن کریم میں یہ ہے دیکھو انا انزل شہر رمضان الذي انزل فیہ القرآن یعنی شہر رمضان منزل فیہ القرآن یہ صغرا اور دوسری جگہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر تو یہ کبرا بن گیا والمنزل فیہ القرآن لیلۃ القدر تو شہر رمضان فیہ لیلۃ القدر یہ خود بخود اس کا نتیجہ ہوا شہر رمضان اس میں آیا ہے قرآن اس میں آیا ہے قرآن وہ ہے رمضان تو ليلة القدر ہے رمضان میں خود بخود آ گیا ليلة القدر میں آیا ہے قرآن جس میں آیا ہے قرآن وہ ہے رمضان تو ليلة القدر ہے فی رمضان یہ شکل اول ہے جو بدیہی الانتاج ہے جس کا نتیجہ کھلا ہوا ہوتا ہے لیکن پھر اختلاف ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک یدور فی رمضان گھومتی ہے رمضان میں اور امام صاحبین کے نزدیک متعین ہے یعنی اس سال دوسرے سال تیسرے سال ہر سال متعین ہے ایک ہی رات ہے اگرچہ معلوم نہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر رمضان کی ایک رات گزری اور ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم پر 3 طلاق ہے ليلة القدر میں اب صاحبین کی نزدیک جب آئندہ سال ایک رات گزر جائے تو اس پر طلاق واقع ہو جائے گی اس لیے کہ وہ متعین ہے تو اگر اس سال پہلی رات ہے تو اس سال تو پہلی رات گزر گئی تو آئندہ سال جب پہلی رات گزر جائے تو چونکہ وہ متعین ہے اگر پہلی رات میں ہو تو طلاق ہو اور اگر بقیہ میں ہو تو بقیہ بھی گزر گئے اور ابو حنیفہ کی نزدیک طلاق واقع ہوگی جب آئندہ سال کا پورا رمضان گزر جائے نہ کہ ایک رات کیوں اس لیے ٹھیک ہو گیا اس لیے کہ ممکن ہے کہ ليلة القدر جس سال قسم کھائی ہے واللہ تم پر طلاق ہو ليلة القدر میں تو اس سال ممکن ہے کہ گزری ہوئی رات میں ہو اور آئندہ سال ممکن ہے کہ آخر اللیل ہو
تو جب آئندہ سال آخر اللیل گزر جائے پورا رمضان تو یقیناً طلاق پڑ جائے گی۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں العشر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے عشرہ میں جو وسط الشہر میں۔ یہ اعتکاف اجتماعی ہے، اجتماعی اعتکاف۔ جب شام ہوتی تھی من 20 لیلۃ تمضی، جو 20 گزر رہا ہے، ویستقبل 21 اور آنے والی ہو 21 لیلہ 21 رات، رجع الی مسکنہ تو مسکن کو واپس آتے تھے، ورجع من کان یجاور معه اور معتکفین بھی اپنے گھروں میں واپس آتے تھے۔ فإنه اقام فی شہر، اور ایک مہینے میں مقیم رہے، جابر فیہ جس نے اعتکاف کیا تھا، اللیلۃ التی کان یرجع فیہا اس رات کو جب واپس ہوتے تھے تو اس رات کو رہے، یعنی لیلۃ 21 کو رہ گئے۔ بس لوگوں کو خطبہ دیا اور ان کو حکم دیا ماشاء اللہ۔ پھر فرمایا کہ میں نے اعتکاف کیا تھا یہ 10، ثم قد بدا لی، بس مجھ پر ظاہر ہوا یا میری رائے ہوئی کہ میں اعتکاف کروں هذه العشر الاواخر، آخر میں۔ جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا تو وہ اپنے معتکف میں ٹھہر جائے، اور مجھ کو یہ رات دکھائی گئی، ثم امسیتھا پھر میرے ذہن سے نکل گئی، بھلا دی گئی۔ فابتغوها فی العشر الاواخر، فابتغوها فی کل وتر، یعنی زیادہ امکان وتر میں ہے اور اخیر میں ہے۔ فقد رأیتنی، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سجدہ کرتا ہوں پانی اور کیچڑ میں۔ تو کہتے ہیں پر جب 21 کی رات ہوئی، جب حضرت واپس آئے، فاستحلت الماء سماء، تو آسمان نے گرجنا شروع کیا اور بارش ہوئی، تو مسجد ٹپکنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی میں لیلۃ 21 میں۔ میری آنکھوں نے دیکھا، فنظرت الیہ انصرف من الصبح فوجہہ ممتلئ، چہرہ بھرا ہوا تھا پیل اور پانی سے۔ تو لیلۃ القدر معلوم ہو گئی اس سال، لیکن ہر سال معلوم نہیں۔ حدثنا محمد بن مثنى حدثنا يحيى عن هشام اخبرني ابي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا، حدثني محمد اخبرني عبده عن هشام عن ابيه عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الاواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الاواخر، تلاش کرو لیکن یقینی نہیں۔ حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الاواخر في رمضان، ليلة القدر ليلة القدر، يعني هي ليلة القدر یا اعنی ليلة القدر فی تاسعة تبقى، اس کا ایک مطلب ہے تاسعة و20 29 تبقى جو باقی ہے آخر میں ہے، سابعة تبقى 27 سابعة و20 تبقى جو باقی اور آخر میں ہے، یہ خامسة تبقى خامسة و20 تبقى۔ اور اگر یہ اس وقت تبقى کا مطلب یہ ہو تمضی جو گزر گئے، اور اگر تبقى کا مطلب جو باقی ہو اور آخر سے شروع کرے، جب آخر سے شروع کرے تو پھر یہ معنی ہوگا کہ تاسعة 22 اگر مہینہ 30 کا، سابعة 24 اگر مہینہ 30 کا، خامسة 26 اگر مہینہ 30 کا، اور اگر مہینہ 29 کا ہو جیسے 29 کا کہیں گے تو تاسعة 21 سابعة 23 خامسة 25، پھر یہ ایک دن اس میں کم ہو جائے گا۔
حدثنا عبد الله بن ابي الاسود حدثنا عبد الواحد حدثنا حسن ابي مجد عن عكرمه قال قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر الاواخر هي في 9 يمضين جو گزر جائے 29 7 يبقين بقي يبقى يعني 23 باب رفع معرفة ليلة القدر یہ روافظ کی تردید ہے کہ لیلۃ القدر کی معرفت اٹھائی گئی، لیلۃ القدر نہیں، لیلۃ القدر موجود ہے۔ اطلاع الناس لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے ان کے نزدیک رفعت، بالکل ہمارے نزدیک رفعت معرفتها۔ حدثنا محمد بن مسنى حدثني خالد بن الحارث حدثنا حميد حدثنا انس بن عباده قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان تلاحى جھگڑا کیا من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان۔ جھگڑے میں یہ مصیبت اور یہ خرابی ہو گئی کہ معرفت اٹھائی گئی، اور جھگڑے میں خیر بھی ہوئی۔ خیر یہ ہوئی کہ جب معرفت ختم ہوئی تو لوگ زیادہ محنت کریں گے۔ تو اس کی نظیر ایسی ہے کہ جیسے طلبہ کو بتایا جائے کہ بھائی آپ کا امتحان ہے اور یہ سوال ہوگا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سب 90 نمبر لے لیں گے کم سے کم۔ اور دوسری کی مثال یہ ہے کہ طلبہ کو بتایا جائے کہ امتحان ہوگا کتاب میں اور سوالات کی جگہ نہ بتائے، اس میں یہ فائدہ ہوگا پوری کتاب میں محنت ہوگی۔ تو ہر خیر میں شر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر شر میں خیر رکھی ہے۔ وَمَا مِنْ قَبِيحٍ لَيْسَ فِيهِ صَبَاحَةٌ أَلَمْ تَرَ سِنَّ الزَّنْجِ كَالشَّهْدِ فَالتُّجَارِ۔ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی ہے، اس کا رنگ سیاہ ہے، کالا ہے، آپ اس کی دانتوں کو دیکھیں گے، دانت ایسے چمکتے ہوں گے جیسے ستارے چمکتے ہیں۔ یہ شاعر کا مطلب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبیاں بھی انسان میں رکھی ہیں، خرابیاں بھی ہوتی ہیں، سوائے انبیاء علیہ السلام کی، کیونکہ وہ خیر ہی خیر ہے۔ حدثنا محمد بن مسنى فتلاحى رجلان فتلاحى فلان وفلان كعب بن مالك عبد الله بن حضرت ورفعت وعسى ان يكون خيرا لكم۔ اور اگر کوئی کہے جب رفعت ہے، معرفت اٹھائی گئی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیسے کیا کہ کیچڑ کے اندر سجدہ کیا، اور یہ علامت تھی کہ لیلۃ القدر۔ اس کا ایک جواب ہے رفعت العلامت فی هذه السنة لا فی كل سنة۔ اس سال معرفت اٹھائی گئی، دوسرے سال معرفت ہو گئی۔ یا رفعت العلامت قبل وجودها واما بعد وجود العلامت فلم ترفع۔ علامت معلوم نہیں واقع ہونے سے پہلے، اور واقع ہونے کے بعد علامت کا پتہ چل گیا۔ پہلا جواب زیادہ بہتر ہے، رفعت العلامت فی هذه السنة لا فی كل سنة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا جواب تو آپ کو معلوم ہے، مولوی صاحب جب تک 2-3 جواب نہ دے تو کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في 29 والعشرين والسابعة وعشرين والخامسة وعشرين۔ یا اگر پیچھے سے کرے، پیچھے سے لے لے، تو پھر 29 21 ہے، 27 ہے، 25 ہے، یا اگر 30 ہو تو پھر ایک دن بڑھ جائے گا۔ بالعمل في العشر الأواخر من رمضان۔ رمضان کے 10 اواخر میں زیادہ عبادت کرو، اس لیے کہ اس میں لیلۃ القدر کا امکان زیادہ ہے۔ میری جان
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهجد في رمضان ما لا يتهجد في غيره رات کی عبادت رمضان میں بہت زیادہ کرتے تھے تو یہ عمل یعنی الاجتهاد في العمل یا العمل الاعتزال من النساء حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن ابي يعفور عن ابي الزهاء عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد ميزره اپنے ازار کو مضبوط کرتے تھے کنایت عن الاجتهاد في العبادة او کنایت عن الاعتزال عن النساء بیویوں سے الگ رہنا فأحيا ليله وأيقظ أهله اب یہاں ایک نسخے میں ہے باب الاعتکاف ایک نسخے میں ہے ابواب الاعتکاف ایک نسخے میں ہے کتاب الاعتکاف ابواب اور کتاب ہو تو پھر براعت الاختتاب اس میں ہے کہ شد میزرہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کو ازار باندھتے ہیں پھر شلوار پاجامہ کوٹ پتلون ختم اس میں براعت الاختتاب ہے اور العشر الاواخر میں بھی یہ براعت ہے رمضان مرنے کے قریب ہے آخر رمضان ہے تم بھی اپنی فکر کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو أبواب الاعتكاف بسم الله الرحمن الرحيم باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها لقوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها إلى آخر الآية وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان اعتکاف کا مطلب ٹہر جانا اور جم جانا ایک جگہ پر مضبوطی سے بیٹھ جانا اعتکاف کی تین قسمیں ہیں نظر ماننا اللہ کے لیے میرے اوپر اعتکاف ہے اس میں روزہ ضروری ہے اگر کوئی کہے اعتکاف کی نظر کیسی صحیح ہے نظر اس چیز کی ہوتی ہے جس کا مشبہ بھی فرائض اور واجبات میں ہو تو اعتکاف کے لیے مشبہ بھی کیا ہے جواب یہ ہے کہ عرفات کا وقوف ہے عرفات میں وقوف فرض ہے اور یہاں وقوف فی المسجد ہے تو وقوف فی المسجد کو وقوف فی العرفات کے اوپر قیاس کیا وہ فرض ہے تو اس کی نظر صحیح ہو جائے گی یا یہ موقع اس کے لیے جو مشبہ بھی اور مقیس علیہ ہے وہ یہ ہے جب نماز مسجد میں شروع کریں تو پھر اس کو پورا کرنا لازم ہے جیسے نماز کو پورا کرنا مسجد میں لازم ہے تو یہ مقیس علیہ بن گیا اور مشبہ بھی بن گیا اعتکاف کے لیے نمبر 2 اعتکاف سنت ہے جس کو آپ جانتے ہیں اس کے لیے بھی روزے ضروری ہے نمبر 3 نفل اعتکاف ہے بہتر قول یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی حد نہیں 1 گھنٹہ کم زیادہ ہو سکتا ہے اقلہ یوم عندنا او اکثر اليوم عند ابی یوسف ولكن المختار والفتوى على انه لا حد لاقله اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ مسجدوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی جب تک مسجد میں رہوں جتنی دیر میں رہے اس پر فتویٰ ہے اب جو اعتکاف ہے عشرہ اواخر ہے حذیفہ پھر کہتے ہیں مساجد ثلاثہ کے ساتھ خاص ہیں مکہ مدینہ بیت المقدس عطوہ کہتے ہیں صرف مکہ مدینہ میں ہو ہے سعید بن مسیب کہتے ہیں صرف مسجد مدینہ میں ہے جمہور علماء عام علماء فرماتے ہیں جس پر فتویٰ ہے ہر مسجد میں ہے جس میں جماعت کی نماز ہو امام مالک کے نزدیک جامع مسجد میں ہے جس میں جمعہ ہو
امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک سب مسجدوں میں جس میں جماعت کی نماز ہے اعتکاف صحیح ہے۔ فی المساجد کلھا، یہ فرمائے کہ ہر مسجد میں ہے۔ ان کی تردید کی جو کہتے صرف 3 میں ہے یا 2 میں ہے یا 1 میں ہے یا جامع مسجد میں ہے، تو یہ فی العشر الاواخر تخصیص زمانی ہے اعتکاف مسلم کے لیے۔ فی المساجد کلھا یہ تخصیص مکانی ہے۔ ولا تباشروہن، اور عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرو۔ وانتم عاکفون فی المساجد، جبکہ تم معتکف ہو مسجد میں، تو ان کے ساتھ نہ جماع کرو نہ جماع کے مقدمات کرو۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہے۔ فلا تقربوها، ان احکام کو توڑنے کے قریب بھی مت جاؤ۔ یا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود اور باؤنڈریاں ہیں۔ فلا تقربوها، باؤنڈری کے قریب مت جاؤ ورنہ باؤنڈری ٹوٹ جائے گی۔ جیسے یہ باؤنڈری ہے کہ تم جماع مت کرو، اب اس باؤنڈری کے قریب اگر تم گئے اور تم نے اپنی بیوی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کیا، بھیڑ باڑ شروع کر دیا، تو یہ ممکن ہے کہ حج ٹوٹ جائے اور کنٹرول سے باہر ہو جائے۔ حدثنا اسماعیل حدثنا ابن وهب عن یونس بن نافع اخبره عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان۔ اس میں اختلاف ہے کہ ایک بستی میں ایک مسجد اگر اعتکاف اس میں ہو جائے تو سب کا ذمہ فارغ ہوگا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ہر مسجد کا حق ہے۔ تو احتیاط اس میں ہے کہ ہم کہیں ہر مسجد کا حق ہے، اس لیے ہر مسجد میں اعتکاف ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ پوری بستی کی ایک مسجد میں اعتکاف ہو گیا تو سب کی طرف سب کا ذمہ فارغ ہو گیا، اس میں احتیاط ہے۔ کہتے ہیں فی واحد من المساجد فی البلدۃ، ایک قول، او فی کل مسجد فی قول آخر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں اعتکاف مروی ہے، باقی 9 مساجد جو مدینہ منورہ میں ہوتی تھی ان میں اعتکاف مروی نہیں ہے۔ اور جو عورتیں ہیں ان کے لیے مسجد البیوت ہے احناف کے نزدیک، اور شافعیہ کے نزدیک عامۃ المساجد ہے، عامۃ المساجد میں ان کے لیے الگ انتظام کیا جائے۔ حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده في مسجد البيوت عندنا وفي عامة المساجد عند الشافعية۔ یہ حدثنا اسماعیل، اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ حدثنا اسماعیل حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن ابراهيم الحارث التيمي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى اذا كان ليلة 21، یہاں تک کہ ليلة 21 آ گئی، وهي الليلة التي يخرج من سبيحتها، اور یہ وہ رات ہے کہ حضرت نکلتے تھے من سبيحتها۔ یہ ما قبل کے ساتھ متعارض ہوا، اس لیے کہ یہاں سے پتہ چلا کہ یخرج من سبيحتها یعنی یخرج فی صبح 21، اور ما قبل میں 2 مرتبہ گزرا کہ یخرج یوم 20، اور یہاں یخرج یوم 21 ہے۔ تو آپ کو بتایا کہ مختار قول یہ ہے کہ یخرج فی یوم 20، اور یہ جو من سبیحتہا ہے
اور لیلۃ 21 ہے. اس کی دو تعبیر آپ کو بتائی. ایک تعبیر یہ ہے کہ وہی اللیلۃ التی یخرج یعنی کان خارجا فی هذا الصبح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہوئے ہوتے تھے 21 کی صبح کو. 21 کی صبح کو باہر ہوتے تھے، اس لیے کہ 20 کو نکلے تھے. جب 20 کو نکلے تو 21 میں کان خارجا باہر گھومتے تھے، باہر چلتے تھے. اور دوسری تعبیر آپ کو بتائی تھی کہ اللیلۃ التی یخرج من صبیحتها اے من صبیحتها الماضیہ، یعنی الصبح الماضی مراد ہے، الصبح الآتی مراد نہیں. تو جو 21 کی رات ہے، 21 کی رات میں ایک صبح ہے الآتی کل اور ایک صبح ہے الماضی آج. تو الماضی آج جو آج صبح گزری ہے اس کو نکلے تھے، صبح نکلے تھے یعنی دوپہر کو نکلے تھے. یہ دو تعبیر. اور اس میں دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 کو نہیں نکلے تھے، 21 کو نکلے تھے. جو 21 کو نکلنے والے لوگ ہیں وہ یہ تعبیر کرتے ہیں 20 کی تعبیر ہے کہ 20 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نہیں تھے بلکہ سامان منتقل کیا تھا. ہم کہتے ہیں سامان منتقل کرنے کی الگ حدیث ہے اور نکلنے کی الگ حدیث ہے. دونوں کام کیے تھے، نکلی بھی تھے اور سامان بھی بھیجا تھا. قال من كان يعتكف معي فليعتكف معي معیہ. دونوں ٹھیک سکون ہے، اس لیے کہ سکون میں تخفیف ہے، اور فتح بھی ہے اس لیے کہ فتح اخف الحرکات ہے. فليعتكف العشر الأواخر فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها. ہر جگہ نسیت کی جگہ انسیت ہے. آپ کو کل بتایا تھا کہ انسیت کا مطلب بھلانا ہے، اور نسیت کبھی ترک کے معنی میں آتا ہے. ترک اچھا نہیں ہے اور بھول ٹھیک ہے. اس لیے وذکرنی منہ ما نسیت، اس کی جگہ پر ذکرنی منہ ما نسیت. وہ جو ختم قرآن کی دعا میں یوں کہنا چاہیے علمنی منہ ما جہلت وذکرنی منہ ما نسیت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار. تو اب طلبہ میں جیسے آپ کو میں نے بتایا کافی فرق آ گیا کہ جو طالب علم پہلے فارغ ہو چکے ہیں ان کے ہاں جب کبھی ختم قرآن ہوتا ہے اور وہ اپنے بچوں کو یہ دعا سکھائی ہوئے ہوتے ہیں تو وہ پڑھتے ہیں ذکرنی منہ ما نسیت. پرانے طلبہ اور ابھی چند سالوں میں جو فارغ ہو چکے ہیں اللہ ماشاء اللہ وہ وہی پڑھتے ہیں جو انہوں نے باپ دادا سے سنا ہے. ذکرنی منہ ما نسیت پڑھتے ہیں. پرانے طلبہ اور نئے طلبہ میں فرق ہوتا ہے. وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها. اب بعض طلبہ تو ایسے بھی ہوں گے جو میں نے کہا ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں نے کیا کہا. وقد رأيتني أسجد في ماء ودين من صبيحتها والتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر ومطرت السماء تلك الليلة فكان المسجد على عريش چھپر. چھپر تو جانتے ہیں اس کے اوپر گھاس وغیرہ ڈالتے ہیں اور جس پر مٹی نہیں ہوتی. كان المسجد على عريش فوقف المسجد. مسجد ٹپک گئی. فبصرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على جبهته اثر الماء والطين من صبح 21. یعنی جب صبح 21 کا مطلب یہ ہے کہ جب 20 کا دن گزر گیا، 21 کی رات آ گئی اور 21 کی رات کی صبح ہو گئی تو حضرت کی پیشانی پر کیچڑ لگا ہوا تھا. باب الحائض ترجل المعتکفہ. یعنی حائضہ سے یہ خدمت لے سکتے ہیں اس طرح کے معتکف کے بالوں کو کنگھی کرے
تیل لگا دے، مالش کر. باقی سنت معتکف کے لیے یہ ہے اللہ یعود مریضا، مریض کی عیادت کی نہ جائے، لا یشہد جنازۃ، جنازے کے لیے نہ جائے. پھر اگر وہ استثناء کرے کہ میں جنازے کے لیے جاؤں گا، میں علم حاصل کرنے کے لیے جاؤں گا، تو اس کو استثناء اور اشتراط کہتے ہیں. امام شافعی امام احمد کے نزدیک صحیح ہے، احناف کی نزدیک نظر میں تو صحیح ہے، اس لیے کہ نظر میں جو استثناء نہیں کیا وہ واجب، اور جو استثناء کیا وہ واجب سے نکل گیا. سنت اعتکاف میں صحیح نہیں ہے. سنت اعتکاف میں اگر استثناء کرے تو استثناء صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں سنت اعتکاف خراب ہو جائے. نفل میں ٹھیک ہے، کیونکہ نفل میں تو بہت آسانی ہے. معلوم ہوا کہ عورت سے خدمت لے سکتے ہیں. یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجد کے داخل ہونے میں رجلین کا اعتبار ہے. اگر رجلین مسجد میں ہے، سر باہر ہے تو کوئی حرج نہیں. اگر سر کے ساتھ پیروں کو باہر کر دیا بغیر ضرورت کے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا. پھر اگر تھوڑی دیر کے لیے نکلا، ضرورت حاجت طبعی اور حاجت شرعی کے علاوہ نکلا، تو عام قول کے مطابق اعتکاف فاسد ہو جائے گا. لیکن صاحبین کا قول، ایک قول یہ ہے کہ اگر نصف الیوم سے کم نکلا ہے تو اعتکاف فاسد نہیں ہوگا. نکلنا تو نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی نے کہا میں اپنے دوست سے ملاقات کے لیے 3-4 منٹ کے لیے نکلا، کیا حکم ہے؟ سنت اعتکاف ہے، تو ہم ان سے کہیں گے آپ نے بہت برا کیا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. لیکن ابھی کوئی بات نہیں، لیکن آئندہ مت کرو. ابھی کوئی بات نہیں، اس کا مطلب صاحبین کے قول کا خیال رکھا. ہم صاحبین ہمارے انکل ہیں، اور بالکل مت کرو، غلط کام کیا توبہ کرو، یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کے مطابق. اس لیے کہ آج کل نوجوان اعتکاف کرتے ہیں، معمولی کاموں کے لیے نکلتے ہیں. جتنا ان کو سمجھائیں گے تو پھر بھی نکلیں گے. حدثنا محمد بن مسنى حدثنا يحيى عن هشام اخبرني ابي عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يسقي الي، جھکاتے تھے، مائل کرتے تھے سراسر. مجاور معتکف في المسجد فارجله وانا حائض. دیکھو ارجلہ کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ ان کے سر پر ہے حضرت کے، لیکن پاؤں باہر ہے. مجاور فی المسجد، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مسجد میں ہے اور سر باہر ہے. سر کا اعتبار نہیں، پاؤں کا اعتبار. پڑھو باب المعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجته. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. يعني لا يدخل البيت يا لا يخرج عن المسجد إلا لحاجة طبيعية أو حاجة شرعية. حاجت طبعی کی وجہ سے جیسے پیشاب ہے وغیرہ وغیرہ ہے، اور حاجت شرعی کی وجہ سے جیسے وہاں جمعہ کی نماز نہیں تو جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے چلا جائے تو یہ ٹھیک ہے. اب یہ کہ نفل وضو کے لیے نکل سکتا ہے یا نہیں، بظاہر نکل سکتا ہے، اس لیے کہ اعتکاف کا مقصد اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اور اعلیٰ درجے کی عبادت یہ ہے کہ آدمی وضو کے ساتھ رہے، تو نفل وضو کے لیے نکل سکتا ہے. ہاتھ دھونے کے لیے نکل سکتا ہے یا نہیں، کھانے سے پہلے میرے خیال میں اس کے لیے بھی نکل سکتا ہے. اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل شریعت اور سنت کے مطابق کرے، اور سنت کی مطابقت یہ ہے کہ ہاتھ دھو لے
اب اندر انتظام نہیں ہے تو باہر اس کے لیے نکل سکتا ہے۔ ریح کے لیے نکل سکتا ہے یا نہیں؟ ریح کے لیے میرے خیال میں نکلنا چاہیے۔ اگر اندر بدبو پھیل جائے تو لوگ کیا کریں گے بیچارے؟ ہاں اگر بدبو کا خطرہ نہیں ہے تو پھر نہ نکلے، یعنی الگ جگہ ہے یا بدبو نہیں پھیلتی۔ بہرحال اس کے لیے نکلنا ثابت نہیں۔ باب غسل معتکف، یعنی معتکف کے بالوں کو دھونا جائز ہے، یا خود دھو لے یا کوئی اور دھو لے۔ حدثنا محمد بن يوسف اخبرنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وانا حائض، حالت حیض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مس کرتے، وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف، یہ محل ترجمہ، فأغسله وأنا حائض۔ باب الاعتکاف لیلا، اعتکاف لیلا کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر نظر اعتکاف ہے تو نہیں، اس کے لیے صوم شرط ہے۔ سنت اعتکاف ہے، اس کے لیے بھی صوم شرط ہے۔ نفل اعتکاف ہے تو لیلن بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں نظر اعتکاف ہے تو نظر میں تو صوم شرط ہے، تو اعتکاف و لیلن یہاں آیا، اور بخاری میں صفحہ 445 پر ہے اعتکاف و یومن، تو یوم اور لیلہ دونوں آ گئے۔ مسلم میں بھی یومن ہے، اور صحیح ابن حبان میں یومن و لیلتن ہے، تو معلوم ہوا کہ جہاں لیلتن آیا ہے اس کے ساتھ یوم بھی مراد ہے۔ یوم اور لیلہ دونوں کو ملا دے تو پھر خود بخود اس میں صوم آ گیا۔ حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوف بنذرك فأوف بنذرك۔ اور امام شافعی کی نزدیک یہ صحیح ہے، یعنی ایک نظر جاہلیت میں اپنے اوپر واجب کرے تو واجب ہو جاتا ہے۔ احناف کی نزدیک واجب نہیں ہے، لا یصح نظر الجاہلیہ، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فأوف بنذرک، نظر کو پورا کرو استحباباً۔ شافعیہ کہتے ہیں اوف بنذرک وجوباً، حالانکہ ان کے نزدیک انما الاعمال بالنیات ہے، جب ہر عمل میں نیت ضروری ہے، اور کافر کی تو کوئی نیت کا اعتبار نہیں ہے، تو پھر جب نیت کا اعتبار نہیں ہے تو اس کی نظر کیسے صحیح ہے؟ اب احناف کہتے ہیں جب اس کی نظر صحیح نہیں ہے تو یہ استحباباً فرمایا کہ اوف بالنظر کا واجب نہیں ہے۔ آگے بتاؤ، سب موجود